کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک غریب ریڑھی لگانے والا شخص جس کے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا تھا ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جو نہ صرف اس کی قسمت بدل دیتا ہے بلکہ ایک امیر عورت کو بھی زندگی بھر کے لیے شرمندہ کر دیتا ہے۔ آخر اس خط میں ایسا کیا لکھا تھا کہ ایک پولیس انسپکٹر نے ایک غریب آدمی کو سلام کیا اور ایک امیر عورت کو سب کے سامنے خاموش کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راجہ بازار کی گلیوں میں روزانہ کی طرح اپنی پھلوں کی ریڑھی لگاتا تھا۔ صبح سے شام تک لوگوں کو آوازیں دے کر روزی کمانا ہی میرا معمول تھا۔ میرے کپڑے سادہ اور چہرہ تھکا ہوا ہوتا تھا مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کیونکہ میں ہمیشہ حلال کمانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس دن بھی گرمی بہت زیادہ تھی اور گاہک کم تھے۔ میرے ذہن میں صرف یہی خیال گھوم رہا تھا کہ آج بچوں کے لیے کچھ لے جا سکوں گا یا نہیں کہ اچانک ایک اچھی واز کتے والی عورت آئی۔ اس کے کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے کچھ پھل خریدے اور جلدی میں چلی گئی۔ میں نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی مگر تھوڑی دیر بعد میری نظر ایک بھاری پرس پر پڑی جو وہ وہیں چھوڑ گئی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب میں نے اسے کھولا تو اندر نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ یہ پیسے میرے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔ میرے بچوں کی بھوک ختم ہو سکتی ہے، میری بیوی کے چہرے پر پریشانی کی جگہ مسکراہٹ آ سکتی ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ دیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ یہ امانت ہے اور اسے واپس کرنا ہی میرا فرض ہے۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ کر اس عورت کا پتہ حاصل کیا اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں میرے دل میں عجیب سی کشمکش تھی مگر میں اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ جب میں اس عورت کے گھر پہنچا تو وہ واقعی ایک بڑا اور شاندار مکان تھا۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا میں نے ادب سے اس کا پرس آگے بڑھایا اور کہا کہ یہ آپ کا ہے جو آپ بازار میں بھول گئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت آئی مگر اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا کہ میں نے اس کا پرس چوری کیا ہے اور اب ڈر کے مارے واپس کرنے آیا ہوں۔ اس کے شور مچانے پر محلے والے جمع ہو گئے اور کسی نے پولیس کو فون کر دیا۔ میں بار بار صفائی دیتا رہا کہ میں چور نہیں ہوں مگر کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑی آ گئی۔ انسپکٹر نے آتے ہی مجھ سے سخت لہجے میں سوالات کیے اور پھر میری تلاشی لی گئی۔ میں پسینے میں بھیگ چکا تھا اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ اسی دوران انسپکٹر نے پرس کو کھولا اور اس کے اندر والی جیب سے ایک کاغذ نکالا۔ جیسے ہی اس نے وہ خط پڑھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ انسپکٹر نے خط پڑھنے کے بعد گہری سانس لی اور پھر اچانک سیدھا ہو کر مجھے سلام کیا۔ اس کی اس حرکت نے وہاں موجود ہر شخص کو حیران کر دیا۔ اس عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ انسپکٹر نے بلند آواز میں کہا کہ یہ شخص چور نہیں بلکہ ایک نہایت ایماندار انسان ہے۔ اس نے وہ خط سب کے سامنے پڑھ کر سنایا جس میں لکھا تھا کہ اگر کبھی یہ پرس کسی کو ملے اور وہ اسے واپس کرنے آئے تو سمجھ لینا کہ وہ شخص دنیا کا سب سے سچا اور نیک انسان ہے اور ایسے انسان کی عزت کرنا تم سب پر فرض ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجمع خاموش ہو گیا۔ عورت کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ وہ میرے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی مگر میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ میرا دل صاف تھا۔ انسپکٹر نے نہ صرف میری تعریف کی بلکہ سب کے سامنے اعلان کیا کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی معاشرہ قائم ہے۔ اس دن میں جب اپنے گھر واپس لوٹا تو میرے ہاتھ خالی تھے مگر دل اتنا بھرا ہوا تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میں دنیا کا سب سے امیر انسان ہوں۔ اور اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی بلکہ ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی جیسے بدلنے لگی۔ اگلے ہی دن جب میں حسب معمول اپنی ریڑھی لگا کر کھڑا ہوا تو مجھے
محسوس ہوا کہ لوگ مجھے پہلے سے مختلف نظر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ دور سے مسکرا رہے تھے، کچھ قریب آ کر ہاتھ ملا رہے تھے اور کچھ خاموشی سے میری طرف دیکھ کر سر ہلا رہے تھے، جیسے وہ دل ہی دل میں میری عزت کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہی پولیس انسپکٹر آیا جس نے کل مجھے سلام کیا تھا۔ اس نے آ کر سب کے سامنے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ تم جیسے لوگ اس شہر کا فخر ہو۔ اس کی بات سن کر میرا سر جھک گیا، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی سا کام مجھے اتنی عزت دے گا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ کل والا واقعہ پورے علاقے میں پھیل چکا ہے اور لوگ تمہاری ایمانداری کی مثال دے رہے ہیں۔ اسی دوران کچھ اور لوگ بھی آئے جنہوں نے مجھے زیادہ مقدار میں پھل خریدے اور بغیر مول تول کے پیسے دے کر چلے گئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نے میرے صبر اور سچائی کا بدلہ دینا شروع کر دیا ہو۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں نمی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا جو شاید صرف سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ چند دن گزرے تو وہی عورت دوبارہ میری ریڑھی کے پاس آئی، مگر اس بار اس کا انداز بالکل مختلف تھا۔ اس کے چہرے پر غرور کی جگہ عاجزی تھی اور آنکھوں میں ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی اور دھیمی آواز میں مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے کہا کہ اس دن اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اور وہ اس شرمندگی کے بوجھ کے ساتھ کئی راتیں سو نہیں سکی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک لفافہ دینے کی کوشش کی جس میں شاید پیسے تھے، مگر میں نے نرمی سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے وہ پرس کسی لالچ میں نہیں لٹایا تھا، بلکہ یہ میرا فرض تھا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ آج کے زمانے میں ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں۔ پھر اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی غریب کو حقیر نہیں سمجھے گی اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دے گی۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ شاید میرا ایک چھوٹا سا عمل کسی کی سوچ بدلنے کا سبب بن گیا ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مگر اس دن کی یادیں میرے دل میں ہمیشہ تازہ رہیں۔ میں آج بھی اسی راجہ بازار میں اپنی ریڑھی لگاتا ہوں، مگر اب میرے اندر پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی، بلکہ ایک مضبوط یقین پیدا ہو چکا ہے کہ اللہ ہر نیکی کا بدلہ دیتا ہے، کبھی دیر سے مگر ضرور دیتا ہے۔ میرے بچے اب فخر سے کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کبھی حرام کا راستہ نہیں اپنایا اور یہی میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ کئی لوگ آج بھی میرے پاس آ کر اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو میری مثال دیتے ہیں۔ میں ہر بار مسکرا دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا تھا، میں نے صرف وہی کیا جو ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ سچائی اور ایمانداری کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر اس کا انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، اور یہی سبق میں ہر اس شخص کو دینا چاہتا ہوں جو زندگی میں مشکل حالات سے گزر رہا ہو، کہ حالات جیسے بھی ہوں، انسان کو اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اصل عزت دولت میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ اس واقعے کو کئی مہینے گزر چکے تھے، مگر اس کا اثر میری زندگی میں مسلسل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن میں حسب معمول صبح سویرے اپنی ریڑھی لگا رہا تھا کہ ایک گاڑی آ کر میرے قریب رکی۔ اس میں سے چند معزز لوگ اترے جن کے لباس اور انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑی جگہ سے آئے ہیں۔ انہوں نے آ کر مجھ سے نہایت احترام سے بات کی اور بتایا کہ وہ ایک فلاحی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے میرے بارے میں سنا ہے کہ میں نے سخت غربت کے باوجود ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری چھوٹی سی نیکی اتنی دور تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ریڑھی کو ایک چھوٹی سی دکان میں تبدیل کر لوں تاکہ میرا کاروبار بہتر ہو سکے اور میں اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے سکوں۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، مگر جب انہوں نے سنجیدگی سے اپنی پیشکش دہرائی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ جس دن میں نے وہ پرس واپس کیا تھا اس دن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر آج اللہ نے مجھے عزت بھی دی اور سہارا بھی۔ پھر چند ہی ہفتوں میں میری ایک چھوٹی سی دکان بن گئی جہاں میں پہلے سے کہیں بہتر طریقے سے کام کرنے لگا۔ میرے گاہک بڑھ گئے
اور میری آمدنی بھی بہتر ہو گئی، مگر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرے دل میں عاجزی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں ہر آنے والے گاہک کے ساتھ نرمی سے پیش آتا اور ہمیشہ یہ کوشش کرتا کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ اصل کامیابی صرف پیسہ نہیں بلکہ لوگوں کے دل جیتنا ہے۔ ایک دن وہی پولیس انسپکٹر دوبارہ آیا اور میری دکان دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، سچائی کا راستہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ میں نے بھی مسکرا کر سر جھکا لیا، کیونکہ اب مجھے پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، مگر جو اس آزمائش میں سچے نکلتے ہیں انہیں وہ ایسے انعام دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی یقین کے ساتھ میں آج بھی اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور ہر اس شخص کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، کبھی بھی ایمانداری اور سچائی کا ہاتھ نہ چھوڑو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتا ہے۔